روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحر شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم بڑے خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، مکاشفہ کی کتاب پر۔ اسی موضوع کے متعلق آج ہم اور گفتگو کریں گے اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش، آپ نے پھر اس دوسری قسط کا اہتمام کیا تاکہ ان باتوں کو بھی سیکھا جا سکے جن کو سیکھنا ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورت باتوں کو سیکھا اور جانا، آج اسی موضوع کے متعلق آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پیشن گوئی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر پیشن گوئی کا تعلق مستقبل سے نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے۔ اگر ہر پیشین گوئی کا تعلق مستقبل سے نہیں ہوتا تو پھر اسے پیشین گوئی کیوں کہتے ہیں؟ جی، یہ تو ویسے ہی کامن سینس کی بات ہے کہ پیشین گوئی سے مراد ہے جو آنے والے وقت کے بارے ہمیں بتاتے، جی، جو کچھ اس کے بارے بتایا جاتا ہے وہ کب پورا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، صحیح۔ لیکن چونکہ وہ پیشین گوئی ہے یا پریڈکشن ہے تو ظاہر ہے وہ مستقبل کے بارے ہے، حال کے بارے میں تو ہو نہیں سکتی۔ جی، اگر حال ہوگا یا زمانہ حال کے بارے ہم گفتگو کریں گے تو پھر اسے پیشین گوئی نہیں ہم کہہ سکتے، پھر اسے زمانہ حال کی پیش گوئی کی جگہ ہم زمانہ حال کی گفتگو یا واقعات یا جو کچھ ہو رہا ہے حالات ہم وہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو پیش گوئی جو ہے یا پیشین گوئی جو ہے اس کا تو تعلق ہی مستقبل سے ہوتا ہے، صحیح۔ اس لیے ہر پیشین گوئی جو ہے خواہ وہ 10 منٹ کے بعد پوری ہو خواہ 10,000 سال کے بعد پوری ہو، وہ اس لیے پیشین گوئی ہے کہ وہ مستقبل کے بارے گفتگو کرتی ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے اس سوال سے بڑی برکت پائی ہوگی کہ پیشن گوئی جو ہوتی ہے وہ مستقبل کے سے متعلق ہی ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہی ہوتا ہے۔ اگلا سوال پادری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وقت نزدیک ہے، اس بات سے کیا مطلب نکالا جائے؟ کیا قیامت ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے آپ کو وقت کے تعلق سے مختصر طور پر بتایا ہے، جی، لیکن جب آپ نے پیشین گوئی کے بارے بات کی ہے تو پیشین گوئی میں نے بتایا کہ ہمیشہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، جی، اور جب وہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہے تو پھر اس کا وقت کوئی درج نہیں ہوتا کہیں بھی۔ ٹھیک۔ اب پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں خداوند خدا نے آدم اور حوا کی زندگی میں گناہ آنے کے بعد جب ابلیس کو سزا دی تو وہ پہلی پیشین گوئی ہے جی، جو بائبل مقدس میں درج ہے، جی، اور وہ وہاں لکھا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے ہوگا، اور جو عورت کی نسل سے ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا اور ابلیس اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پہلی پریڈکشن یا پیش گوئی ہے۔ جی، اس کے علاوہ ملاکی تک تقریباً 300 سے زیادہ پیشین گوئیاں ہیں، جی، اور ہر پیشین گوئی جب کی گئی اس وقت لوگوں نے یہی محسوس کیا یا ان کا نظریہ یا ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اب چند گھنٹوں میں، لمحوں میں، سال میں، 2 میں یہ پورا ہو جائے گا، لیکن
वक्त तो खुदा जानता है, जी वो कब पूरा होगा ये खुदा जानता है, कब उनको सजा मिली, कब निजात का इंतजाम होगा ये खुदा जानता है, बेशक कब कश्ती बनना शुरू हुई, कब बारिश बरसेगी ये खुदा जानता है, कब कश्ती वापस आकर कोहे अरारात पर रुकेगी ये खुदा जानता है। लेकिन जो कश्ती के अंदर हैं या कश्ती के बाहर हैं वो तो यही जानते हैं कि खुदा ने कहा है कि वक्त नज़दीक है। अब मुकाशफा में जैसे पहले मैंने आपको बताया जी कि वक्त नज़दीक है, जैसे मुकद्दस पतरस ने बताया कि एक दिन 1000 बरस और 1000 बरस एक के दिन। मुताबिक इससे हटकर अगर हम ये खुदा के पाक कलाम का मुताला करें कि वक्त कैसे नज़दीक है, जी तो मसीह यीशु जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास दरिया यरदन पर आए जी तो वहाँ मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐलान किया कि देखो खुदा की बादशाही करीब है। लिखा है लूका की अंजील में ही कि मसीह यीशु खड़ा हुआ, मत्ती की अंजील में भी यही लिखा है कि वो खड़ा हुआ और उसने कहा खुदा की बादशाही करीब नहीं बल्कि आ चुकी है और वो बादशाही मसीह यीशु की सूरत में उनके दरमियान खड़ी थी। जी और जो लोग उस वक्त मसीह यीशु की उस कुदरत से, उन मोजज़ात से, उस तालीम से, उसकी ज़िंदगी से जो फैज़ पा रहे थे, उनके लिए तो वही वक्त था, उनके लिए तो वक्त करीब था। जी फिर जब वो आसमान पर उठा लिया गया तो उस वक्त भी उसने कहा कि वक्त करीब है। कैसे करीब है? खुदा के पाक कलाम में जब हम उसको देखते हैं, ये पढ़ते हैं, मुकाशफा के 3 बाब में आखिरी कलीसिया के साथ खुदावंद बात करता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अब वक्त करीब है, उस कलीसिया के लिए तो वो दरवाजे पर खड़ा है। वो तो 1000 साल, 2000, 10,000 साल की बात नहीं हो रही जी वहां वक्त करीब है। वो तो दरवाजे पर खड़ा है और दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। अब जो अंदर बैठे हैं ये तो उनका काम है कि कुंडी खोलें, अंदर से दरवाजा खोलें। और खुदा ने हमेशा आमूस की किताब में लिखा है, सहीफे में लिखा है कि खुदा कभी वो ऐसे काम नहीं करता जब तक वो अपने बंदों पर उसे जाहिर नहीं कर दे। इब्राहिम पर उसने जाहिर किया, इब्राहिम को उसने सदोम और अमूरा की तबाही के बारे बताया, उसने बताया कि वक्त नज़दीक है। नूह को उसने बताया वक्त नज़दीक है। दाऊद को उसने बताया वक्त नज़दीक है। फिर जब वो असीरी में चले गए तो उनको बताया गया कि वक्त नज़दीक है। जब यूसुफ कैद में था और बादशाह को वो ख्वाब आए फिरौन को, तो यूसुफ ने उसको बताया कि खुदा के शेड्यूल के मुताबिक वक्त करीब है। तो ये खुदा का टाइम टेबल है और खुदा का टाइम टेबल चूँकि इंसान नहीं जानते, वो अपने टाइम से चाहते हैं कि खुदा हमारे टाइम से काम करे, जो मुमकिन नहीं है। हमें खुदा के टाइम को सीखना है, जानना है और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। हमें ये नहीं कहना कि खुदा हमारे वक्त के मुताबिक आएगा। वक्त करीब है। वो फर्ज के आज मेरा खुदा मुझे इस दुनिया से बुला लेता है तो मसीह यीशु ने मरियम और मार्था से कहा था कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, अगर लाजर क़यामत में चला गया है तो कोई बात नहीं। तो ये क़यामत लाजर के लिए थी, मेरे लिए तो किसी वक्त भी हो सकती। अगर आज खुदा मुझे बुला लेता है तो फिर वक्त मेरा तो ख़त्म हो गया ना। ये बेसिकली इसलिए लिखा गया है ताकि लोग तैयारी करें, सुस्ती न करें, नींद से जागे, बिदतों से बाहर आए
اپنے آپ کو درست کرے، صحیح. اپنی عبادات کو درست کرے، عقیدے کو درست کرے، اپنی تعلیمات کو درست کرے، کیونکہ وقت نزدیک ہے. اور کرنتھس کے خط میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا تو ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ ملے گا جو اس نے بدن میں رہ کر کیے ہیں، اچھے یا برے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ ہے، زندگی ہے، پتہ نہیں اس کی ڈور کب ختم ہو جائے. اس لیے یوحنا سے کہا گیا کہ ان باتوں کو لکھ لے کیونکہ وقت نزدیک ہے، تاکہ ایماندار جن تک یہ رویائیں تو لکھ کر بھیجے گا وہ تیار رہے. اور وہ مکاشفہ کی آخری آیت بھی یہی ہے کہ اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے اے خداوند یسوع آ. وہ بھی اسی وقت کی بات کر رہے تھے. آج ہم بھی اسی وقت کی بات کر رہے ہیں، آج کے لوگ بھی اسی وقت کی بات کر رہے ہیں. لیکن وقت کون جانتا ہے؟ صرف آسمان پر بیٹھا رب الفاج یہوہ خدا. جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. جس طرح آپ نے بتایا کہ وقت نزدیک ہے، کہ وقت تو آ چکا ہے، اب ہمیں ہی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو تیار کریں. اور آپ نے بڑی خوبصورت ورس آموس نبی کی کتاب سے بتائی ہے کہ یقیناً خداوند خدا تب تک نہیں بولتا جب تک اپنے بید اپنے لوگوں پر اشکار نہ کر دے. تو خداوند تو ازل سے ہی نبیوں کے وسیلہ سے بولتا آیا ہے، کلام کرتا آیا ہے. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج بھی وہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے بتاتا ہے، بولتا ہے اور ہمیں آگاہ کرتا ہے. اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا المسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فرشتوں کو کسی کے پاس بھی بھیج سکیں؟ مکاشفہ کے علاوہ یہ اختیار ہمیں اور کیوں نہیں ملتا؟ اس کے بارے میں بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم علمی کا عقیدہ یا نظریہ یا مکتب فکر رکھنے والے لوگ اس قسم کے سوال آج ہی نہیں، یہ سینکڑوں سال سے، ہزار سال سے ہو رہے ہیں. جب ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں مسیح یسوع کی ذات اقدس کے بارے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاک کلام میں یوحنا کی انجیل جو یونانیوں کی فلسفے کے جواب میں لکھی گئی تھی، مقدس یوحنا نے انجیل کا آغاز دوسرے انجیل نبیسوں کی طرز پر نہیں کیا. مقدس متی نے فرق طریقے سے کیا، مرکز نے فرق طریقے سے کیا، مقدس لوکا نے فرق طریقے سے کیا، مقدس یوحنا نے فرق طریقے سے کیا. اور اس نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ابتدا میں کلام تھا. سوال یہ ہے کون سی ابتدا؟ اور اگر ابتدا تھی اور پھر اس میں کلام تھا تو پھر وہ ابتدا اور کلام کیا تھے؟ اور ابتدا کا اور کلام کا آپس میں تعلق کیا تھا یا کیا ہے جس کو مقدس یوحنا اپنی انجیل میں بیان کرتا ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت شروع اس طرح سے ہوتی ہے جو ہمارے پاس ترجمہ ہے. اس ترجمے کے مطابق یہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. عبرانی زبان کا یہ متن نہیں ہے. عبرانی زبان کا متن یہ ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا، جسے مقدس یوحنا نے پھر اپنی انجیل میں کہا کہ وہ خدا کا کلمہ ہے یا کلام ہے اور جس کے وسیلے سب چیزیں پیدا ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کائنات کا، خواہ وہ اس جہان کی ہے یا اگلے جہان کی ہے، دونوں جہانوں یا جتنے بھی جہان ہیں، تمام جہانوں کی تخلیق جس مٹیریل سے ہوئی ہے، جس مواد سے ہوئی ہے، وہ ابتدا ہے. اور ابتدا کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور خدا کا کلام جو ہے وہ چونکہ ابتدا ہے
اس لیے فرشتے بھی اسی ابتدا سے اسی کلام سے پیدا ہوئے، اور چونکہ فرشتے اس ابتدا سے اس کلام سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے فرشتوں پر واجب ہے کہ وہ خداوند باپ کی یا مسیح یسوع کی روح القدس کی فرمانبرداری کرے۔ اس کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے ہونے کے ناطے وہ آزاد مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ صحیح۔ آزاد مرضی صرف انسان کو دی گئی ہے۔ چونکہ آزاد مرضی انسان کو دی گئی ہے، اس لیے انسان اپنے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نیک و بد کی پہچان کرے یا نہ کرے۔ صحیح۔ فرشتے یہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے اس کے حضور لکھا ہے کھڑے رہتے اور قدوس قدوس پکارتے۔ صحیح۔ فرشتے جو ہے وہ خدا کے حکم کے، اس کے کلام کے تابع ہے۔ چونکہ کلام کے تابع ہیں اس لیے وہ مسیح یسوع کے تابع ہیں۔ صحیح۔ چونکہ مسیح یسوع کے تابع ہیں اس لیے ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، اس لیے نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو جواب دینے کی یا اس کی بات نہ ماننے کی گنجائش۔ فرشتوں کے پاس گنجائش نہیں ہے، ان کے پاس مرضی نہیں ہے۔ اس لیے جو خداوند یسوع ان سے کہتا ہے وہ انہیں کرنا ہے بائی آل مینس، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے۔ انہیں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ان کو ماننا ہے، اور وہ مانتے ہیں، اور یہی بائبل کی 66 کتابیں ہمیں بتاتی ہیں۔ جی، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی 4 آیت میں حضرت پالوس رسول فرماتے ہیں کہ آسمانی باتوں کا بیان کرنا اچھا یا مناسب نہیں۔ پھر حضرت یوحنا کو ایسی باتیں لکھنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی تھی؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ مقدس پالوس اپنے کرنتھس کے خط میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں کس کیفیت میں تھا، اور میں آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور کچھ باتیں جو میں نے وہاں دیکھی وہ انسان کو بیان کرنا روا نہیں۔ بات انسان کی ہو رہی ہے، صحیح۔ بات خداوند یسوع کی نہیں ہو رہی۔ جو ان چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے، اس کی نہیں ہو رہی۔ وہ یوحنا عارف کو بتا رہا ہے کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، جو چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں، ان کو لکھ لے۔ صحیح۔ کون؟ جو آسمان پہ موجود ہے۔ ٹھیک۔ پہلا باب جو ہے مکاشفہ کا، وہ صرف مسیح یسوع کی ذات، شخصیت، خد و خال، اور اس کے چہرے، اور اس کے لباس، اور اس کے بارے بتاتا ہے۔ جی۔ پھر دوسرا اور تیسرا باب اس وقت کے دور کی کلیسیاؤں کے بارے بتاتا ہے، کیونکہ پہلا باب 29ویں آیت میں لکھا ہے، اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو باتیں تو دیکھتا ہے، تو وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ مسیح یسوع کو دیکھ رہا ہے اس کے جلال کی صورت میں۔ جی۔ پھر جو باتیں تو نے دیکھی، جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں؟ ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں، اور جو باتیں ہونے والی ہیں، 4 باب سے لے کر 21ویں باب 22ویں باب تک پھر آپ کو ان کلیسیاؤں کا ذکر نہیں ملے گا۔ جی۔ اس کا مطلب مکاشفہ کی کتاب کو 3 بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو کہ یوحنا رسول کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جی۔ دوسرا حصہ جو وہ جس ماحول میں، جن لوگوں میں رہ رہا ہے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے جو مستقبل میں ہے، جو اس کو دکھائی گئی ہے، لیکن کون دکھا رہا ہے؟ خداوند یسوع المسیح۔ جی۔ کوئی انسان نہیں دکھا رہا۔ جی۔ اور جب دکھا رہا ہے تو دکھانے کے ساتھ کہہ بھی رہا ہے کہ ان کو لکھ لے۔
7 बार ये अल्फाज मुकाशफा में आए हैं। सही। इनको लिख ले, इन बातों को लिख लिख ले। ले। 7 बार ये अल्फाज आए हैं। सबब क्या है? सबब ये है ताकि लोग उनका मुताला करें जी। और तैयारी करें, सही। ताकि वो जानें, ताकि खुदा के लोग जानें, ताकि ईमानदार जानें, ताकि कलीसियाएं जानें कि आने वाले वक्त में क्या होगा, ताकि इब्लीस जाने कि उसका हाल क्या होगा, ताकि इब्लीस के जो चेले हैं, उसके जो टाउट्स हैं या उसके जो कारिंदे हैं, वो जाने कि क्या होगा। बदी की कुव्वतें जाने कि क्या होगा। कि वो आएगा, वो बादशाही करेगा। बेशक। वो जब बादशाही करेगा तो फिर ये इब्लीस और हैवान और झूठा नबी ये आग की झील में डाल दिए जाएंगे। इन बातों को लिख ले ताकि इब्लीस और उसकी तासीरें भी याद रखें कि उनका अंजाम क्या होगा, और ईमानदार भी याद रखें कि उनका अंजाम क्या होगा। क्योंकि जिस दौर में पतमस के जजीरे में मुकद्दस यूहन्ना ये रोयाएं देख रहा था, तब मुकद्दस पौलुस शहीद हो चुका था। मुकद्दस पतरस को शहीद कर दिया गया था। यूहन्ना आरफ के भाई याकूब का सर कल जो था वो हेरोदिस ने कटवा दिया था। इसीलिए खुदावंद यीशु जो है वो उसके साथ बात करता है और मुस्तकबिल की बात करता है, फरिश्तों के ज़रिए बात करता है, बनफ्से नफीस बात करता है, बिलमुशाफा बात करता है, ताकि ये बातें सनद रहें और बवक्ते ज़रूरत ईमानदार और बेईमान के काम आए। जी, थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने सवाल का जवाब दिया है। यकीनन नाजरीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। पादरी साहब, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा कब और कहाँ मौसूल हुआ और ये किताब कब अहदनामा में शामिल हुई? हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात आपने पूछी है जिसके बारे साहिब इल्म लोगों को पता होना चाहिए। जी। यूहन्ना आरफ की मार्फत दिया गया मसीह यीशु का मुकाशवा जो है, ये पतमस के जजीरे में जी उनको मिला जब वो कैसर दुमितियान की इज़ार सानी के सिले में वहाँ पर कैद थे या नजरबंद थे। सही। वहाँ उन पर वो 18 महीने वहाँ पर कैद रहे और उन 18 महीनों में या 1.5 साल में ये रोयाएं उन्होंने देखी। सही। उस वक्त उनकी उम्र 85 बरस थी। फिर जब वो वापस आए तो वापस आके फिर कलीसिया के लोगों ने उनको कहा, इसके बारे तो मसीह यीशु ने कहा था कि लिख ले। कलीसिया के लोगों ने कहा, इफसस की कलीसिया में, क्योंकि वो इफसस की कलीसिया के पासबान थे। सही। और वहाँ से ही उनको दमितियान ने नजरबंद किया या कैद किया या पकड़ा था। कलीसिया के लोगों ने, जिनमें तिमोथियस, तीतस, फिलेमोन, दूसरे तीसरे लोग, बड़े अहम लोग शामिल थे, उन्होंने कहा, जी आप इंजील और दीगर अपने खुदाबंद के साथ ताल्लुकात को भी वर्ताए तहरीर में लाए। सही। और वो लाए, और उस वक्त 95 में ये मुकाशफा की किताब जो है वो लिखी गई। ठीक। लेकिन हमारे पास जो नया अहदनामा की फहरिस्त है, ये फहरिस्त मुरतब की गई 4वीं सदी ईस्वी में। सही। उससे पहले आपके पास मत्ती की अंजील है, मेरे पास लूका की अंजील है, उसके पास मरकस की अंजील है, कलीसियाओं के पास खतूत हैं, इस तरह से लोगों के पास थी बहुत सारी किताबें। सही। लेकिन वो एक ख़ास तरतीब में मौजूद रही थी। तो जब 325 में कॉन्स्टेंटाइन कैसर जो था वो मसीही हुआ, तो फिर एक काउंसिल, चर्च काउंसिल जो थी, उसका इनेकाद किया गया। सही। उस चर्च काउंसिल ने ये जो 27 किताबें हैं नए अहदनामे की, इन किताबों का इंतखाब किया, जिसके बारे आज भी बहुत सारे जो नकाद हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो एंटी बाइबल हैं या एंटी न्यू टेस्टामेंट है,
وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انجیل برناباس بھی یہ ہے اور وہ ہے اور بہت سی انجیل ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کانسٹنٹائن کیسر کے مسیحی ہونے کے بعد کارتھیج کے مقام پر چرچ کونسل کا انعقاد کیا گیا، اور چرچ کونسل نے یہ فہرست جو تھی اس کو مرتب کیا، کیونکہ کارتھیج وہ مقام ہے جہاں کلیسیا پر بے حد ظلم کیے گئے۔ سمرنا کی کلیسیا پر، وہاں پر کتاب اگر آپ کو مل جائے ضرور پڑھے، شہیدان کارتھیج، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ایمان کی خاطر، خدا کے کلام کی حفاظت کی خاطر، خدا کے الہام کی حفاظت کی خاطر کن کن دکھوں سے، موت تو آئی چلی گئی لیکن کن کن دکھوں سے وہ گزرے، یہ وہ جانتے ہیں۔ بشپ پولیکارپ ان کے درمیان شہید کیا گیا، دوسرے بہت سارے لوگ شہید کیے گئے، اور پھر کارتھیج کے مقام پر جب کانسٹنٹائن مسیحی ہو گیا تو چرچ کونسل کا انعقاد کیا گیا، اور وہاں یہ فہرست بنائی گئی، اور اس فہرست میں چونکہ یہ سب سے آخر میں لکھی گئی کتاب ہے، اس لیے اس کو 95 عیسوی میں لکھا گیا، اور 95 عیسوی میں اس کو اس فہرست میں سب سے آخر میں حصہ دیا گیا، اور یہ چونکہ نبوتی کتاب ہے، مسیح خداوند کے آنے کی بات کرتی ہے، اناجیل کے واقعات کے، پھر اعمال کی کتاب کو، خطوط کی تعلیمات کو، ان ساری باتوں کے بعد کلیسیا یا دلہن جو ہے اس کا مستقبل کیا ہے، اس لیے اس کو آخر میں رکھ دیا گیا تاکہ کلیسیا پہلی متی کے انجیل سے شروع کرے اور پھر اپنے مستقبل کے بارے خدا کے منصوبے سے واقف ہو۔ اس لیے اس کتاب کو 95 میں جب تحریر کیا گیا تو کارتھیج کے مقام پر فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں، بہت ہی دلچسپ باتیں تھیں۔ یقیناً ناظرین ان تمام باتوں سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، جو کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہر ایماندار کا جاننا بہت ضروری ہے، جو کہ آخرت کی باتیں ہیں، اور یہ نئے آسمان اور نئی زمین اور نئے یروشلم اور مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج جتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان باتوں سے ہم نے برکت پائی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی